بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے ناخنوں پر ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے تراش لیں، کیونکہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی تک ناخن اور بال نہ تراشنا مسنون بھی ہے اور مستحب بھی۔ حلال جانور میں 7 حرام چیزیں: بہتا خون، مذکر کے پیشاب کا، مونس کے پیشاب کا، کپورے، پتا، مسالہ، غدود۔ جانوروں کو ذبح کرنا سنت ابراہیمی ہے اور نفرتوں کو ذبح کرنا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جس شخص میں قربانی کرنے کی وسعت ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ قربانی کا مقصد: اللہ تعالیٰ کو نہ تو قربانی کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ جو صدقے نیت سے قربانی کرتا ہے، قربانی کے خون کا پہلا قطرہ اس کے تمام گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ قربانی کا طریقہ: جانور ذبح کرنے کا مصنون طریقہ یہ ہے کہ اسے بائیں کمر پر قبلہ رخ لٹا کر بسم اللہ اللہ کو کہتے ہوئے تیز دھار چھری سے اس طرح ذبح کر کے اس کی شہر اور نرخرا سانس میں نالی کٹ جائے۔ ذبح کے بعد جانور کے ٹھنڈا ہونے کا انتظار کیا جائے۔ ذبح کے علاوہ مزید اضافی تکلیف دینا، مثلاً گردن الگ کر دینا، یہ جلدی ٹھنڈا کرنے کے لیے حرام، مگر سینے دل میں چھری مارنا خلاف سنت و مکروہ ہے۔ ان افعال سے جانور حرام نہ ہوگا بلکہ وہ حلال ہی ہوگا، لیکن ذبح کے بعد مذکورہ بالا کام کرنا مکروہ ہے، کیونکہ جانور کو ذبح کے علاوہ مزید تکلیف پہنچانا شرعاً ممنوع ہے۔ جس شخص نے یہ وظیفہ روزے 300 بار پڑھ لیا، سبحان اللہ و بحمدہ، پھر اس کا ثواب اس نے تمام مسلمانوں کو بخش دیا، تو ان میں ہر ایک کی قبر میں 1000 نور داخل ہوں گے۔ جب پڑھنے والا آدمی خود وفات پائے گا تو اس کی قبر کے اندر 1000 انوار اللہ۔ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ انہوں نے پھر عرض کی، ہمارے لیے اس میں کیا اجر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ انہوں نے عرض کی، اور اون میں کیا اجر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اون کے ہر بال کے بدلے بھی ایک نیکی۔